السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم اور نازک مسئلے پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ اب جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اور مسلم معاشرہ اپنی شرعی حدود سے دور ہو رہا ہے اور ہم ہر چیز میں مغربی تہذیب کے دل دادا ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حلال حرام جائز اور ناجائز کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے، تو اس ویڈیو میں ہم اس رسم کو ذکر کریں گے جس کو ہم اپنے معاشرے اور کلچر کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ وہ ہے برتھ ڈے سیلیبریشن، جس کو ہم ہندی میں سالگرہ اور اردو میں جشن یوم پیدائش کہتے ہیں۔ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ چلیے ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ آج کل خوشی منانے کی ایک عجیب رسم کا رواج ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کی پیدائش کی تاریخ یا دن آتا ہے تو اعزاء اور اقارب کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر بڑی دھوم دھام سے موم بتیاں جلا کر مخصوص قسم کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ اس خوشی میں ایک دوسرے کو مہنگے مہنگے گفٹ دیتے ہیں، اور اس سب کچھ کرنے کو برتھ ڈے سیلیبریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ بناوٹی خوشی ہے، جھوٹی خوشی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ آج ان کا بچہ 20 سال کا ہو گیا، 20 سال کامیابی سے گزار دی، ابھی تک مرا نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، اس بات پر تو خوشی ہو سکتی ہے کہ وہ آئندہ سال نہیں مرے گا، اور یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ رہے گا۔ اور ماضی یعنی جو گزر گیا اس کو سوچ کر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس ماضی کا سوچ کر خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو، اور جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس کو سوچ کر تو احمق لوگ ہی خوش ہو سکتے ہیں، عقل مند نہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ مثلا ایک شخص جیل میں ہے اور اس کو 20 سال ہو گئے، یعنی وہ جیل میں آیا تھا آج 5 جنوری کو، اور اس کو آنے والے سال 5 جنوری کو پھانسی پر لٹکایا جانا ہے، تو کیا وہ خوشی منائے گا؟ نہیں نا۔ اور یہی آدمی جس کو آج 20 سال ہو گئے جیل میں، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ آنے والے سال 5 جنوری کو آپ کو رہا کر دیا جائے گا، اس بات کا سوچ کے کہ آنے والے سال 5 جنوری کو رہا کر دیا جائے گا، اب وہ پیچھے کا سوچ سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا، اور اس سے کوئی کہنے لگے کہ بھائی آپ کے 20 سال عذاب میں گزر گئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ٹارچر کیا گیا، تو وہ کہے گا جو گزر گیا سو گزر گیا، اب تو مجھے آگے کا دیکھنا ہے۔ تو وہ کس بات پر خوش ہو رہا ہے، ماضی پر یا مستقبل پر؟ مستقبل پر، آگے آنے والے ایام پر، اپنے فیوچر پر، نہ کہ ماضی کے حالات کی وجہ سے غمزدہ ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کے 20 سال بڑی خوشحالی میں گزر گئے، اور اس کو اطلاع دی جائے کہ آنے والے 5 جنوری کو آپ کال کوٹری میں بند ہونے والے ہیں، تو کیا وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ پریشان ہوگا۔ تو آدمی اپنے فیوچر کی بنیاد پر خوش بھی ہوتا ہے اور غمزدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس خوشی میں کہ ہمارے بچے کے 20 سال خوشحالی میں گزر گئے، آج بچہ 20 سال کا ہو گیا، اس کا سالگرہ منا لیا، کیا آپ کو اس کا علم ہے کہ اگلے سال اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا ڈیٹ آف ڈیتھ ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلے سال اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، تو کیا آپ اس کا برتھ ڈے منائیں گے؟ نہیں نا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی غمزدہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا سال کے بعد وہ نہیں رہے گا، پھانسی پر لٹک جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ 20 سال کا ہو گیا، حالانکہ آنے والا سال اس کا آخری سال ہے۔ اب ہم شرعی نقطہ نظر پر آتے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خیر القرون میں کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی یا ائمہ اربعہ میں سے کسی سے مروجہ طریقے پر سالگرہ منانا ثابت نہیں۔ یہ رسم انگریز کی بنائی ہوئی ہے، ان کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں میں بھی یہ رسم سرایت کر چکی ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور ایسی دعوت میں شرکت کرنا اور تحفے تحائف دینا فضول ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 518 سے 519 میں ہے۔ نیز ایسی تقریبات میں شریک ہوتے ہوئے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ فضول چیزوں میں شرکت بھی فضول ہے۔ جب سالگرہ کی خوشی ہی بے معنی ہے کہ انسان کی عمر حقیقتاً اس دنیا میں بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے، تو اس میں شرکت بھی بے معنی ہے۔ اگر کوئی ان تقریبات میں شرکت نہ کرے اور وہ خود جس کی سالگرہ ہے آ کر کیک وغیرہ لا کر دے، تو ان کے کھانے کے متعلق حکم یہ ہوگا اگر اس فضول رسم میں شرکت مطلوب ہو تو کھا لیا جائے، ورنہ انکار کر دیا جائے۔ ایسے موقعوں پر جنہیں انکار کرنا عجیب لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل دماغ میں انگریزیت رچ بچ گئی ہے۔ ایسے موقعوں کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے تحفے تحائف دینا بھی درست نہیں۔ زندگی ایک عظیم نعمت اور عطیہ خداوندی ہے، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، اور اسے ضائع کرنا انسانوں کے ضائع کرنے کے برابر ہے۔
قیامت میں انسان کو ہر بات کا اللہ کے یہاں پورا حساب دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس بات کو بخوبی سوچ بچار کر لے کہ اس کے عمل کے ارتکاب کی صورت میں وہ کیا صفائی پیش کرے گا۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی ہر خوشی اللہ کی خوشی میں ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم پیدائش کسی قسم کی منانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر اس عمل میں غیروں کی نقالی بھی ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر علماء اسلام نے برتھ ڈے یعنی سالگرہ کے نام سے تقریبات منعقد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی فضول چیزوں سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔